السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. دعا پڑھیں گے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. یہ آج ہماری 25ویں کلاس ہے، 25th، اور اس کا پارٹ اے کریں گے. غنہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارا موضوع چل رہا ہے. سب سے اہم ترین موضوعات میں سے ایک ہے. تجوید کے جتنے موضوع ہیں نا، ان میں سب سے اہم موضوع غنہ اور مدیں ہوتی ہیں، جس سے خوبصورتی آتی ہے تلاوت میں. تو یہ ہم سیکھ رہے ہیں غنہ. نون ساکن کے غنے ہم پڑھ رہے تھے، آج اس میں ہم پڑھیں گے اظہار کا غنہ، شو کرنے کا. تو یہ ابھی اس کی تفصیلات آ جائیں گی سامنے. اچھا، نماز کی سنتیں مکمل ہو چکی، پورے چارٹ آپ کو دے دیے گئے. پہلا حصہ ہمارا تجوید قرآن. تھوڑا سا یہ کچھ ہوم ورک آپ کو دیا تھا، کچھ لوگوں کو ملا کچھ کو نہیں، تو یہ دوبارہ سے دیکھ لیں. 24A یہ ایکسرسائز ہے. اس میں غنہ اس کی قسمیں تلاش کرنی ہے. کون سا غنہ تلاش کرنا ہے؟ نون ساکن کا غنہ جو ادغام سے بنے. لاسٹ ویک ہم نے کیا تھا ادغام کا غنہ کیا ہوتا ہے، ابھی تھوڑا سا ریویژن میں بھی دیکھ لیں گے. اس میں پہچان کیا ہوتی ہے؟ یرملون کے حرف آتے ہیں. یرملون ایک ورڈ ہے. اس ورڈ کو جن لیٹرز سے بنایا گیا ہے، یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون. یرملون یہ 6 لیٹرز ہیں، 6 لیٹرز ہیں. تو یہ 6 حرف مل کے ایک ورڈ بنا رہے یرملون. تو ہمیں صرف یاد رکھنا ہے کہ یرملون کا کوئی بھی حرف آ جائے اگر نون ساکن کے بعد، تو وہ غنہ ادغام کا غنہ ہوتا ہے، وہ مرج کرنے والا غنہ ہوتا ہے. تو یہ اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ یا، را، میم، لام، واو، نون کی 5 مثالیں ہمیں تلاش کرنی ہے قرآن سے. ہمیں بڑی آسانی سے مل جائیں گی. ابھی مثالیں آپ کو کچھ دکھائیں گے تو سمجھ میں بھی آ جائے گا. جنہوں نے لاسٹ ویک کلاس لی ہے ان کو تو بہت ہی آسان لگے گا، جنہوں نے نہیں لی انہیں بھی سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد اسی کا پارٹ بی ہے. پارٹ بی میں کیا کرنا ہے؟ وہ نون ساکن کا تھا، یہاں تنوین سے بننے والے ادغام کے غنے تلاش کرنے ہیں. تو تنوین اور نون ساکن چیز ایک ہی ہے، لکھنے میں فرق ہے. تو کیونکہ تنوین میں نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ تنوین والے الگ تلاش کریں گے. یعنی یوں سمجھ لیں، ہمیں پہلی والی ایکسرسائز میں نون ساکن سے بننے والا، نون ساکن آ رہا ہوگا، اس کے بعد یا تو یا آئے گا، یا را، میم، لام، واو، نون، کوئی سا بھی حرف آئے گا اور وہ اس سے مل رہا ہوگا. تشدید لگی ہوئی ہوگی ہماری آسانی کے لیے. تو ہمیں ایسی سے 5 مثالیں ڈھونڈنی ہیں. ایسے ہی پھر تنوین کے لیے ڈھونڈنا ہے کہ تنوین آ رہا ہو، تنوین کے بعد حرف یا آ جائے. ایسی 5 مثالیں دیکھیں گے. پھر تنوین آ رہا ہو، اس کے بعد حرف را آ رہا ہو، تو ہم 5 مثالیں دیکھیں گے. ایسے ہی تنوین کے بعد میم، تنوین کے بعد لام، تنوین کے بعد واو، تنوین کے بعد نون. یہ ایسے ایسے آ رہے ہوں، ہمیں ایسی 5 مثالیں تلاش کرنی ہیں. یوں کہہ لیں کہ اس ایکسرسائز کو کرنے کے لیے ہمیں 30 مثالیں ڈھونڈنی ہوں گی. 5 ہیں ہر ایک کی اور 6 حرف ہیں، تو 30 مثالیں اس میں، 30 اس سے پچھلی میں. یہ ہمارے پاس یہ تلاش کرنی ہوگی تاکہ ہمیں اچھی طرح پہچان آ جائے. اچھا، ہماری سہولت کے لیے قرآن پاک میں انہوں نے کہ یہ حرف آتے ہیں وہاں تشدید لگا دیتے ہیں. تشدید لگانے سے خود بخود بیچ میں سے نون ہوگا تو نون ساکن غائب ہو جائے گا، تنوین ہوگا تو تنوین کا نون ساکن غائب ہو جائے گا. تو یہ ہماری سہولت ہو جاتی ہے. کیسے ہوتی ہے تھوڑا سا اور بھی دیکھتے ہیں. اچھا، اسی کی ایک اور قسم ہے. وہ کیا؟ وہ بھی ہم نے لاسٹ ویک میں دوسری کلاس میں کیا تھا کہ اگر ہم کہیں پہ ویسے تنوین کی کوئی پہچان لگی ہوئی نہیں ہوگی، نہ یرملون کی کوئی پہچان لگی ہوگی، نہ تشدید لگا ہوگا، نہ کچھ ہوگا، وقف کریں گے تو ہمیں وہاں پہ غنہ نہیں کرنا.
لیکن اگر اس کو رواں کر کے پڑھیں گے تو ادغام کا غنہ بنے گا. وقف نہ کرنے کی صورت میں یعنی رواں پڑھنے میں، کنٹینیو پڑھنے میں، یہ ہمارے ادغام کے غنے بنیں گے. ایسے 20 غنے تلاش کرنے. پہچان کیا ہے؟ پہچان یہی ہے کہ آخری حرف تنوین کا ہوگا اور اس کے بعد یرملون کا کوئی حرف ہوگا. تو یہ بھی ایکسرسائز ابھی انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کیسے لاسٹ ویک میں دیکھی تھی، تاکہ ذرا سا ریکال ہو جائے گا. غنہ کلاس تھوڑی ایڈوانس ہو گئی نا، اب اتنے دن سے پڑھ رہے ہیں تو تھوڑا سا ذرا ہوم ورک کریں گے تاکہ ہماری پریکٹس اچھی سے اچھی ہوتی جائے. اب ہمیں اصل میں کیونکہ مشق کرنی ہے پڑھنے کی، خود پڑھنے کی، تو یہ سب سے ہمارے اس یعنی سارے کورس کی جان ہے کہ ہمارے تلاوت کے اندر یہ ساری چیزیں ہم ان کو یوز کرنے لگ جائیں. تو یہ ہم سیکھیں گے. اچھا، یہ تھا ہمارا اقلاب کا غنہ. پہلے ہم نے یہ سیکھا تھا، پھر ادغام کا غنہ، پھر اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ حرف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد تو وہ غنہ کرتا ہے. پھر ہم نے اس میں یہ سیکھا کہ یہ جو 6 حرف ہوتے ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون، ان 6 میں سے 2 حرف ایسے ہیں لام اور را جو بغیر غنے کے ملتے ہیں، باقی جتنے بھی ہیں وہ غنے کے ساتھ ملتے ہیں. تو یہ بھی مثال سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور کلیئر ہو جائے گا. دیکھیں یہ پہلی مثال دیکھیں، اس سے سمجھنا آسان ہے کہ جنہوں نے لاسٹ ویک کلاس نہیں لی ان کو بھی سمجھ آ جائے گا. یہاں پہ سیدھا سیدھا جو ہم پڑھیں تو یوں لکھا ہوا ہے میں وجدکم، میں نون ساکن کا غنہ آ رہا ہے اور وجدکم. لیکن ہمارا یہ قاعدہ جو ادغام کا ہے اس میں ہم دیکھنا چاہیں گے کہ یرملون کا حرف تو نہیں آ رہا نون ساکن کے بعد، تو یرملون کا واو آ رہا ہے. یہ واو کا لیٹر ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ اس سے ملے گا، بیچ میں سے نون کی آواز کو ختم کرے گا. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ واو میں ایک تشدید ڈل جائے گی اور اس کو پڑھیں گے میوں وجدکم. تھا کیا؟ من وجدکم، اور من گیا نون ہٹ گیا، اب صرف غنے کی آواز آ رہی ہے میوں وجدکم. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ایگزامپل سے لاسٹ ویک میں سب کرایا تھا. اب یہ بہت ساری مثالیں ہیں. اس میں دیکھیں 4 حرف ہی یوز ہو رہے ہیں، یا، میم، واو اور نون. ان میں سے کوئی آ رہا ہوگا نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد. اب یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو تشدید لگی ہوئی ہے، نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تشدید لگی ہوئی ہے، نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے. یہ سارے وہ حرف ہیں. یا یرملون کا حرف ہے، میم یرملون کا حرف ہے، نون یرملون کا حرف ہے، میم یرملون کا حرف ہے، نون یرملون کا حرف ہے، یا یرملون کا حرف ہے. تو یہ اسی طرح یہاں پہ دیکھیں. اب تنوین کے بعد یرملون کا حرف ہے یا، تنوین کے بعد میم، یہ یرملون کا حرف ہے. تو ہمارے لیے انہوں نے آسان کر دیا. ہمیں تو صرف پہچان آج سیکھ رہے ہیں، پڑھتے ہم یوں ہی ہیں کہ ہم اس کے اندر ہمیشہ ادغامًا نخیرا ہادیاً ونصیرا. ہادیاً کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ تنوین کے بعد یرملون کا واو آ گیا تھا. انہوں نے ہماری سہولت کے لیے کہ ہم پتہ نہیں ڈھونڈ سکیں نہ ڈھونڈ سکیں، انہوں نے تشدید لگا دیا کہ بھائی پڑھو ہی ایسے، تاکہ ہم یہاں سے یا کو واو سے ملا دیتے ہیں تشدید کی وجہ سے. حالانکہ یہ ہماری سہولت کے لیے تشدید لگا ہوا ہے. اس تشدید کے ہونے اور نہ ہونے سے ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے. ہمیں تو رول پتہ ہونا چاہیے کہ تنوین کے بعد یرملون کا کوئی حرف آتا ہے تو ہمیشہ وہ بیچ سے نون کو ہٹاتا ہے اور آپس میں یہ دونوں ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں. دیکھیں ہادین و نصیرا، یہ تھا ہادین و نصیرا، یوں تھا. لیکن کیونکہ یہ یرملون کا واو تھا تو ہادیاً و نصیرا یہ اس طرح پڑھا جائے گا. یہ ساری ایکسرسائز لاسٹ ویک کرائی تھی، دوبارہ سے ریویژن ہلکا سا کرا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو 4 حرف کی مثال ہو گئی. یہ 2 حرف کی مثالیں یہاں آ گئیں، را اور لام. را بغیر غنے کے ہے، لام بھی بغیر غنے کے. تو ہم اب ملائیں گے نا تو وہ غنے کی آواز بھی نہیں آئے گی. مر ربک، مر ربک، مر ربہم، ملدن، ملدن، یبین لنا،
युबय्यिन लना, देखें कहीं नून की आवाज़ आ ही नहीं रही, गुन्ने की आवाज़ आ ही नहीं रही। कोई भी यूँ नहीं पढ़ता मैं लदुन मिर रब्बिहिम, गुन्ने की आवाज़ नहीं आती, मिर रब्बिहिम यूँ पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे ये लाम, लाम इसमें भी लाम और रा दोनों की मिसालें चल रही हैं। यहाँ तनवीन से आ गया गफूरर रहीमा, मालल लुबादा, शैइर रहमा, जबलिल रअयता, गफूरुर रहीम, जमीउल लदैना। ठीक है, ये सब तो थोड़ा सा रिवीजन की बातें थी। अब वो भी देख लें, ये लास्ट वीक ये भी करा दिया था, इदगाम हो रहा हो यरमलून का गुन्ना उसमें तलाश करना है, यानी ये मर्ज वाली कंडीशन वहाँ तशदीद लग के हमें हिंट नहीं मिली हुई, वहाँ हमें कोई सपोर्ट नहीं है, हमें खुद ही ढूंढना है। अब हमें अगर प्रैक्टिस होगी और रूल हमारे जहन में होगा हम फ़ौरन ढूंढ लेंगे। मिसाल कई सारी दी थी, अभी एक ही दिखा देते हैं जिसमें अब आपको ढूंढना है, आप ढूंढ लेंगे। देखें अब यहाँ पे कोई पढ़े रीहू फी यौमिन आसिफ, आसिफ यूँ करके रुक जाएंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे। लेकिन अगर मैं ना रुकूं और रवां पढ़ना चाहूँ तो फिर क्या मैं यूँ पढ़ूँगा यौमिन यौमिन आसिफिन ला यक़दिरून, ऐसे नहीं पढ़ूंगा। आसिफिन नहीं पढ़ सकता, क्यों? वजह यह कि जब मैं वक़्फ़ नहीं कर रहा, वक़्फ़ ना करने की वजह से तनवीन के फ़ौरन बाद लाम आ गया, और लाम कौन सा हर्फ है? यरमलून का हर्फ है, यरमलून के 6 हर्फ में से एक है लाम। अब ये लाम आने की वजह से यहाँ लाम पे तशदीद खुद बखुद हमारा इल्म हमें बताएगा कि लगा दो। तो हम कैसे पढ़ेंगे यौमिन आसिफिल ला यक़दिरून, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखें मिम्मा कसबू अला शै, शै यहाँ वफ़ कर दिया, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इसको रवां करते हैं आगे तो तनवीन यहाँ आ रहा है, तनवीन के बाद क्या हर्फ हमारा कोई यरमलून का है? जाल जो है यरमलून में आता है, आप लोग बताएं। जाल, जाल ये हमारा यरमलून में आता है, या रा मीम लाम वाव नून? नहीं जी, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो फिर हम इसमें इदगाम नहीं कर सकते, इदगाम नहीं होगा, मर्ज नहीं होगा। फिर हम कैसे पढ़ेंगे? रवा में हम तनवीन को तनवीन ही पढ़ेंगे, इदगाम नहीं करेंगे, नून नहीं हटाएंगे बीच में से। मिम्मा कसबू अला शैइन ज़ालिका हुवा दलालुल, इस तरह पढ़ेंगे। शैइन ज़ालिक, इस तरह पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखें मकरू जमीआ, वक़्फ़ करेंगे तो जमीआ, वफ़्फ़ करने के कायदे भी सिखाएंगे ना अभी तो बस ये देख लेंगे इस तरह पढ़ा जाएगा। अच्छा अगर रवा करके पढ़ रहे हैं तो क्या ऐसे पढ़ेंगे मकरू जमीआ यअलमु, जमीआ यअलमु, इस तरह पढ़ेंगे? नहीं, क्यों नहीं पढ़ेंगे? वजह तनवीन ये आ गया हमारे पास तनवीन, तनवीन के फ़ौरन बाद या का हर्फ आ रहा है, या का हर्फ आ रहा है। अब कोई कहेगा नहीं भाई यहाँ बीच में अलिफ भी आ रहा है, तो ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, क्यों? इससे पहले ज़बर थोड़ी है, 2 ज़बर है, तो ये तो ज़ायद अलिफ है, इसको तो भूल जाए, ये जैसे है ही नहीं। तो जमीअन था और उसके बाद यरमलून का या आ गया, यरमलून का हर्फ या आ गया, तो इस पे हम यहाँ अपने जहन में खुद ब खुद एक तशदीद बना लेंगे। तशदीद जैसे ही हम बनाएंगे तो हमारा ये कैसे पढ़ा जाएगा? मकरू जमीअन, जमीअन यअलमु, जमीअन यअलमु, इस तरह पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ देखें कुल्लु नफ्स, कुल्लु नफ्स और वसयअलमुल, वसयअलमुल। अब क्या है, क्या इसे यूं पढ़ेंगे जब रवा कर देंगे? कुल्लु नफ्सिन,
وَسَيَعْلَمُ ایسے پڑھیں گے؟ نہیں، غلط. کیوں؟ تنوین ہے، تنوین کے بعد یرملون کا واو آ رہا ہے، تو ہم ایک خود سے تجدید بنائیں گے یہاں پہ کہ یرملون کا حرف تھا تو تجدید یہاں بن گئی. بننے کے بعد ہم پڑھیں گے کیسے؟ کلُّ نفس وسيعلم کلُّ نفس وسيعلم. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایسے ہی تنوین ہے، تنوین کے بعد خا ہے، خا 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 یرملون کا حرف ہے، خا یرملون کا حرف ہے. یا را میم لام واو نون میں آ رہا ہے، خا نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے اس کے اندر ادغام نہیں ہوگا، مرچ کا کیس نہیں ہوگا، تو ہم اس کو تنوین ہی پڑھیں گے. لہم سعیرا خالدین، لہم سعیرا خالدین. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ دیکھیں فیہا ابدا، وقف کرا تو ابدا، اور آگے کیا ہے؟ لا یجدون، لا یجدون. اب ہم یہاں دیکھیں گے تنوین ہے، ہاں ہے. تنوین کے بعد حرف کون سا آ رہا ہے؟ لام. لام یرملون کا حرف ہے؟ جی ہے تو پھر تشدید ہم خود سے بنا لیں گے ذہن میں اپنے. تو کیسے بنے گا؟ فیہا ابدل، ابدل لا یجدون، فیہا ابدا لا یجدون. ٹھیک ہے. اس طرح سے ہم خود سے بنانا، یہ ہمیں تلاش کرنا آ جائے. جس کو یہ آ گیا وہ یوں سمجھیں کہ ادغام کا پورا قاعدہ سمجھ میں آ گیا. یہاں پہ دیکھیں وَلَا نَصِيرًا، وَلَا نَصِيرًا. وقف کریں گے تو یوں پڑھیں گے، لیکن اگر اس کا رواں کر دیتے ہیں، یہاں نہیں رکتے، تو پھر کیا یوں پڑھیں گے؟ وَلَا نَصِيرًا يَوْمَ، وَلَا نَصِيرًا يَوْمَ. یوں نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ تنوین ہے، تنوین کے بعد یرملون کا یا آ رہا ہے، یا آ رہا ہے. یاد ہمیں جیسے ہی دکھا، یرملون میں سے کوئی حرف دکھے ہم اس کو ذہن میں خود بخود یہاں تشدید لگائیں گے. تشدید لگانے کے بعد ہمیں پڑھنا آسان ہو جائے گا. کیسے؟ وَلَا نَصِيرًا يَوْمَ، وَلَا نَصِيرًا يَوْمَ. ٹھیک ہے. یہ سارا پیچھے کی باتیں تھیں لاسٹ ویک کی، لیکن تھوڑا سا کچھ لوگوں کو مشکل لگ رہا تھا، اس لیے ہم نے ریویژن بھی اس کا کر دیا. اب ہم اپنا آج کا نون ساکن کا تیسرے ٹائپ کا غنہ پڑھ رہے ہیں، اظہار، شو. اور اس غنے کو سمجھنے کے لیے ہمیں حروف حلقی کو ذرا ریوائز کرنا پڑے گا. حروف حلقی سے اس کا ڈائریکٹ لنک ہے. ہمیں حروف حلقی یاد ہیں تو یہ اظہار ہم کر سکیں گے. اگر حروف حلقی یاد نہیں ہے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی. تو اب دیکھ لیتے ہیں حروف حلقی کون سے تھے. پہلے تو یہ آ گئی بات کہ اظہار کا غنہ اب ہم پڑھ رہے ہیں. نون کو ظاہر کرنا ہے، شو کرنا ہے. دیکھیں یہاں نون کو ہٹا کے ملا دینا تھا، یہاں نون کو میم سے بدل دینا تھا. اب نون کو ہم ظاہر کر رہے ہیں اور آخری والے میں نون کو چھپاتے ہیں. تو یہ اظہار کا غنہ کیسے ہوگا؟ اس کو سیکھنے کے لیے 6 لیٹرز اس کے بھی ہیں. جیسے اس کا ایک تھا، صرف ہمیں با دیکھنا ہوتا تھا. اس کا 6 تھے، یرملون، یا را میم لام واو نون، 6. لیکن اس میں سہولت دونوں میں کیا تھی؟ اس والے میں جو پہلے تھا جس میں با دیکھنا تھا، ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ چھوٹا سا میم وہ وہاں بنا دیتے ہیں. تو ہمارے لیے ایک ہنٹ ہوتی ہے کہ جی اس کو میم پڑھو، ہم میم ہی پڑھ لیتے ہیں. وجہ ہمیں اب آ گئی، کیوں پڑھتے ہیں میم، وہ وجہ ہمیں آ گئی. اسی طرح یہ یرملون کے 6 حرف ہیں، یا را میم لام واو نون. ہم خود تلاش کرنا ہوتا تو پڑھنا بہت مشکل ہوتا. انہوں نے ہماری سہولت کے لیے اس میں بھی تشدید ڈال دی ہے. جہاں جہاں کنفرم تھا نا، جہاں انہیں پتا تھا کہ جی یہ ہر حالت میں اس کو یوں پڑھا جائے گا، تو اس صورت میں انہوں نے وہاں پہ تشدید ڈال دیا. تو ہمیں ہنٹ مل جاتی ہے تشدید سے، ہمیں ایک سپورٹ ہوتا ہے. ہم جیسی تشدید دیکھتے ہیں ہم تشدید کے حساب سے اس کو پڑھ لیتے ہیں، خود بخود ادغام کا قاعدہ اس میں لگ جاتا ہے.
مرج خود بخود ہو جاتا ہے، بیچ میں سے نون ساکن ہٹ جاتا ہے، یہ خود ہو جاتا ہے۔ یہ اظہار والا جو کیس ہے نا، یہ سب سے زیادہ مشکل ہے، یہ سب سے زیادہ مشکل ہے، اس لیے اس میں کوئی ہنٹ نہیں ہوتی، اس میں کوئی پہچان نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ ہمیں حروف حلقی یاد ہوں، بالکل ازبر ہوں، ہمارے ذہن میں فوراً کلک کریں 6 حرف وہ کون سے ہیں، اور ان میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، نون کو ظاہر کر دینا ہے۔ نون کو ظاہر کر دیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا، غنہ بالکل نہیں کرنا، نون کو ظاہر کر دیں گے تو غنہ بالکل نہیں ہوگا۔ تو اب یہ کیسے ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلے ہمیں کیا چیز سیکھنی ہوگی، حروف حلقی کو ریوائز کرنا ہوگا۔ حروف حلقی 6 ہوتے ہیں، 6 کون کون سے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ یہ پہلے 2 جو ہوتے ہیں، یہ جو حلق کا سب سے نچلا حصہ ہے، سب سے نچلا حصہ، جسے کہیں کہ سینے اور حلق کو جو ملا رہا ہے، یہ یہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ دوسرے 2 جو ہیں یہ درمیان حلق سے ادا ہوتے ہیں، اور تیسرے 2 جو ہیں یہ منہ اور جہاں سے گردن ٹچ ہو رہی ہے اس جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے حلق کے تینوں حصوں سے ہوتے ہیں، ایک کو ادنا حلق کہتے ہیں، ایک کو وسط اور ایک کو اولا۔ تو یہ تینوں کے تینوں جو ہے نا یہ ہمیں آنے چاہیے۔ اب ہم اس کو ذہن میں بٹھا کے ذرا سا دیکھنا آگے شروع کرتے ہیں۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حرف یہ ہمیں یاد بھی ہونے چاہیے اور ہمیں پہچان میں فوراً دکھ بھی جانے چاہیے۔ اب تھوڑا سا مثالوں سے دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ یہی بات یہاں لکھی ہوئی ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، یعنی نون ظاہر کر دیں گے اور غننے کی آواز بالکل نہیں آئے گی۔ ان 6 حروف کو کیا کہتے ہیں، حروف حلقی، حروف حلقی۔ اب یہ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں اب یہاں پہ یہ نون ساکن تھا، ہمیں تو پڑھ کیا رہے ہیں ہمارا ٹاپک کیا ہے، فوکس کیا ہے، مین نون ساکن کی قسمیں پڑھ رہے ہیں، نون ساکن یا تنوین کی قسمیں پڑھ رہے ہیں۔ 4 طرح کی حالتیں تھیں، تھوڑا سا ریوائز کریں گے ذہن میں۔ 4 طرح کی حالتیں تھیں، نون مشدد، میم مشدد، میم ساکن، نون ساکن۔ تو ہم نے نون مشدد، میم مشدد پڑھ لیا تھا، پھر میم ساکن کی بھی کنڈیشنز پڑھ لی تھی کہ میم ساکن کب غنہ کرتا ہے، پھر نون ساکن کو ڈیٹیلڈ پڑھنا شروع کیا ہے، ذرا تفصیل سے نون ساکن پڑھ رہے ہیں۔ نون ساکن کے غنّے 4 طرح سے ہوتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے اخفا، دوسرا ہوتا ہے اظہار، تیسرا ہوتا ہے ادغام، چوتھا ہوتا ہے اقلاب۔ ہم نے اس کو ریورس کر کے پڑھنا شروع کیا تھا، کیوں؟ کیونکہ اقلاب میں ایک ہی لیٹر تھا جسے فوکس کرنا ہے، تو وہ ہمارے لیے سب سے سیکھنا آسان ہے۔ اس کے بعد یرملون کے 6 حرف لیے، وہ اس لیے لیے کہ اس میں ہمیں ہنٹ ملتی ہے تشدید لگی ہوئی، تو وہ بھی ہم آسانی سے سیکھ جاتے ہیں۔ پھر اب یہ آ گیا ہمارے پاس حروف حلقی والا، اظہار میں حروف حلقی سے لنک ہے۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہمیں اس نون کو ظاہر کر دینا ہے، غنہ بالکل نہیں کرنا۔ تو کیسے پڑھیں گے اسے، من ہو، من ہو، اور اسے کوئی یوں پڑھے میں ہو تو یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ غنہ کر دیا نا۔ غنہ نہیں کرنا، نون کو بالکل صاف پڑھنا ہے اور غنہ نہیں ہوگا۔ من ہو، عن ہو، اخن ہو، من حکمہ۔ اچھا تھوڑا سا سمجھ میں آ گیا ہوگا کس طرح سے کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا ساتھ پڑھ بھی لیتے ہیں، دوہرا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا دیکھیں، من ہو، عن ہو، اخن ہو، من حکمت، من علم، من خلاف، من آمن، ان امری، من غیری، ینہون، المنخنقہ، انعمت، جرف ہار، فلانا خلیلا، ینعق، علیما حکیما۔
دیکھیں اس میں غنہ نہ بننے دیں گے. غنہ بننے کی مثال کیسے سمجھیں آپ, سنیے گا. علیمن حکیما, اب غنہ بن گیا. علیمن حکیما, اس میں غنہ نہیں بنا. علیمن حکیما. عذابا علیما فسینغضون. اب غور کرتے ہیں کیا ہمارے حروف حلقی میں سے واقعی کوئی حرف آ رہا ہے؟ جلدی جلدی سے پہچانیں گے. دیکھیں یہاں پہ نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے, ہا حروف حلقی ہے. یہاں نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے, حروف حلقی ہے. یہاں نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے, حروف حلقی ہے. یہاں نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے, ہا دوسرا والا, یہ بھی حروف حلقی ہے. عین آ رہا ہے, حروف حلقی ہے. خا آ رہا ہے, حروف حلقی ہے. حمزہ آ رہا ہے, حروف حلقی ہے. حمزہ آ رہا ہے, حروف حلقی ہے. غین آ رہا ہے, حروف حلقی ہے. ہا آ رہا ہے, حروف حلقی ہے. خا آ رہا ہے, حروف حلقی ہے. عین آ رہا ہے, حروف حلقی ہے. ہا آ رہا ہے, حروف حلقی ہے. خا آ رہا ہے, حروف حلقی ہے. عین آ رہا ہے, حروف حلقی ہے. ہا آ رہا ہے, حروف حلقی ہے. حمزہ آ رہا ہے, حروف حلقی ہے. غین آ رہا ہے, حروف حلقی ہے. دیکھیں ساروں میں مثالیں ظاہر جمع اظہار کے لیے کی ہیں نا, شو کے لیے, تو اس میں انہوں نے ساری وہ مثالیں لی جس میں نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی نہ کوئی حروف حلقی آ رہا ہے. ہمیں بس اس میں کوئی ہنٹ نہیں ملے گی, یاد رکھیں. یہ سب سے مشکل اس لیے ہے کہ اس غنے میں کوئی ہنٹ نہیں ملتی. کہنے کو غنہ ہے لیکن یہ غنہ نہیں ہوتا, یہ بھی اس میں خاص بات ہے. بغیر غنے کے نون کو سیدھا سیدھا پڑھ کے آگے چلے جاتے ہیں بس. اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ اظہار کا غنہ ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حمزہ ہا, عین ہا, غین خا میں سے کوئی حرف آ جائے, وہاں اظہار ہوگا. کیا چیز کا اظہار ہوگا؟ نون کا. اور اس میں غنہ بھی نہیں ہوگا. ان 6 حروف کو ملا کے کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی. ان 6 کو حروف حلقی کہتے ہیں. اب دیکھیں مثالیں یہ کئی ساری اور, تاکہ ہمیں پریکٹس ہو جائے. حمزہ کی مثالیں لے لی ہیں. حمزہ اس شکل میں آ رہا ہے. ہم نے بار بار بتایا ہر وہ الف جس پہ کوئی حرکت آ جائے, جس پہ کوئی حرکت 9 میں سے کوئی بھی حرکت آ جائے, وہ ہمیشہ حمزہ کہلائے گا. یہاں دیکھیں ان امری, من احد, من آمن. اب یہ ہا کی دونوں شکلیں ہوتی ہیں, یا تو گول والی ہا یا دو چشمی ہا, دونوں آتی ہیں قرآن میں. تو ان دونوں میں سے کوئی بھی آ جائے. انہو, منہم, منہاد. پھر یہ عین کی مثالیں, من علم, من عندک, من عرفات. اب یہ ہا کی مثالیں دیکھیں, نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے. من حکمہ, من حیث, من حبل. غین کی مثالیں من غیر, من غل, من غم. خا کی مثالیں من خلاف, من خلاق, من خیر. کہیں بھی غننے کی آواز نہ نکلے, ہمیں غننے کو روک دینا ہے اور نون کو ظاہر کر دینا ہے. یہ ہماری ساری مثالیں ابھی تک کی ہم نے دیکھ لیں. یہ تو تھی نون ساکن کے ساتھ, اب تنوین کے ساتھ بھی دیکھ لیتے ہیں. وہی ہے, پہلا حرف حروف حلقی کا حمزہ, عذابا علیما, بعدا ایحب, قریتا امرنا. اب ہا کی مثالیں نوحا ہدینا,
کلن ہدینا اصیلا هو الذی، اب آئیں گی مثالیں، فی جنت عالیہ حکیم علیم شیء علیم. اب ہا کی مثالیں، تنوین کے بعد ہا آ رہے دیکھیں سب، بغلام حلیم بألسنة حداد شیء حفیظ. اب غین کی مثال، وعد غیر عزیز غفور رب غفور. اب خوا کی مثال، علیم خبیر. اسے کوئی یوں نہ پڑھے علیم خبیر، اس میں تو غنہ آ گیا، بغیر غننے کے علیم خبیر لطیف خبیر شہیق خالدین. ٹھیک ہے، یہ ساری مثالیں کئی ساری آ گئیں، اور اس میں اب ہم تھوڑا سا پریکٹس کریں گے تو سمجھ میں بھی آ جائے گا انشاءاللہ. آسان ہے، مشکل نہیں ہے. حروف علقی بس ہمیں یاد ہو جائیں، پکے یاد ہو جائیں حروف علقی 6 کون سے ہیں. دوسرا حصہ ہمارا ہے مسنون نماز کا، اور یہ الحمدللہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے یہ حصہ. تیسرا حصہ ہمارا ہے 20 صورتوں کا، یہ بھی الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے. اس میں ہم نے یہ چارٹ آپ کو بتایا تھا، اس میں دونوں چارٹ اب مکمل 20 پوری دے دی، پوری 20 صورتوں کا سارا، جسے کہنا کہ وہ سارا ورک آؤٹ کر کے ہر چیز، وہ کہتے ہیں بڑا اچھا سا جو ہے نا اصلی گھی میں پکا کے حلوہ تیار کر دیا ہے. بس اب آپ لوگوں کو کھانا ہے، اور اب مرضی ہے آپ کی، جو جتنا اچھی طرح سے اس کو اپنی محنت سے کر لے گا اور اس سے ٹیلی کرے گا، جتنا اس سے ملتا چلا جائے گا اس کو اتنا زیادہ یہ صفات حروف آ جائیں گی. اور جسے صفات حروف آ گئیں وہ خود بخود قرآن کو بہت اچھا اور خوبصورت پڑھنا شروع ہو جائے گا. اسے خود لطف آئے گا، کسی کو آئے نہ آئے اسے خود آنا شروع ہو جائے گا. قرآن کی سب سے بڑی صفت یہی ہے. آج تک سینکڑوں انداز میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں، سینکڑوں آواز لہجے بدل بدل کے، اور سب میں چاشنی ہے، سب میں چاشنی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ واقعی کلام یہ کلام اللہ ہے. اس کو کیسے کہ انداز سے بھی بدل کے کوئی پڑھتا ہے وہ اسی میں چاشنی آ جاتی ہے، کیونکہ وہ تو سارے کلاموں کے اوپر ہے یہ کلام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے کلام کو، اس قرآن کو وہی حیثیت حاصل ہے تمام مخلوقات پہ جو مجھے تمام مخلوقات پہ. اس کلام کو دوسرے کلاموں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو مجھے تمام مخلوقات پہ حاصل ہے. تو سوچیں نا، اللہ کا کلام ہے، ہم اس کو سیکھ کے اس کو اچھی طرح سے پڑھنا شروع ہو جائے. کیا خیال ہے؟ ویسے ہم تھوڑا سا کبھی سوچیں، غور کریں، اگر ہم قرآن کو ویسا پڑھنے کے قریب قریب پہنچ جائیں یا کوشش ہی کریں جیسا اللہ کو پسند ہے، جیسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، کیا خیال ہے اس قرآن کی تلاوت کو اس انداز سے کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اللہ کے یہاں کوئی قرب نہیں ملے گا، اللہ کا کوئی تعلق ہمیں نہیں ملے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ہم عزیز اور پسندیدہ شمار نہیں کیے جائیں گے؟ سوچنا چاہیے نا یہ باتیں. ہم اپنا رشتہ اللہ سے جوڑ کیوں نہیں پا رہے؟ وجہ صرف ایک ہے، وجہ ایک ہے، ہم نے کبھی اللہ کی طرف اپنی توجہ کو مبذول نہیں کرایا. ہم نے اپنی توجہ کو ساری دنیا میں پھیلا رکھا ہے، نہیں لے کے گئے تو اپنے خالق کی طرف نہیں لے کے گئے. جس دن ہماری توجہ چیزوں سے ہٹ کے اللہ کی طرف بڑھنی شروع ہو جائے گی، یقین جانے اللہ ہمارے دل دماغ میں آتے چلے جائیں گے، آتے چلے جائیں گے.
ہمیں دل دماغ سے سوچنے کی صلاحیت مل جائے گی، اور اللہ کی روحانیت، اللہ کے محبت کے انوارات ہمارے دل میں آنے شروع ہو جائیں گے، اور وہ ہم محسوس کریں گے۔ زبان سے کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ کوئی کسی کو کہا جی سردی لگ رہی ہے، بتا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں بھائی سردی لگ رہی ہے، کہ الفاظ ہے نا، لیکن اس کی کیفیت وہ سمجھ سکتا ہے سامنے والا آدمی؟ وہ تو وہی سمجھے گا جس کو لگ رہی ہے، وہ تو وہی سمجھے گا۔ اللہ نہ کرے کچن میں کبھی ہاتھ جل جاتا ہے، بھائی بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ایک لفظ کہہ دیا، کیا سامنے والے کی سمجھ میں آ گیا کہ ہاں کتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ تو وہی سمجھے گا جس کا کبھی خود بھی ہاتھ جلا ہوگا، وہ سمجھے گا کچھ نہ کچھ۔ ہاں بھائی یہ بتا رہے ہیں تو کیسی تکلیف ہوتی ہے، میں بھی اس تجربے سے گزرا ہوا ہوں یا گزری بھی ہوں۔ تو ہم بھی جس دن اللہ کی محبت کی چاشنی آئے گی نا ہمارے دل میں، ہم اس کیفیت اور اس سرور کو جب محسوس کریں گے، ہماری کیفیت ہی بدل جائے گی، ہم کسی اور ہی دنیا کی مخلوق بننے شروع ہو جائیں گے۔ ایسا لگے گا پتہ نہیں ہم پہلے کسی اور دنیا میں تھے، اب ہم کسی اور دنیا میں آ گئے۔ یہ ہوگا، سب کے ساتھ ہوگا، بس ہمیں اپنی توجہ کو تھوڑا سا اپنے خالق کی طرف بڑھانا ہے، تھوڑا سا مرکوز کرنا ہے۔ یہ ہمارا دوسرا چارٹ بھی آ گیا۔ یہ دونوں چارٹس اگر ہوگا، آپ لوگوں کے پاس ہے، موبائل میں سب کے مل ہی جاتا ہے، اور اگر بالفرض کسی کو چاہیے تو یہ پرنٹ آؤٹ کر کے بھی شاید ہم نے دے دیا تھا، آگے پیچھے ہے، اس کی کاپیاں آپ لوگوں کو مل جائیں گی، آپ لوگ اپنے اپنے پاس ٹیلی کر لیجئے گا۔ اچھا، الحمدللہ ہماری یہ 20 صورتیں بھی مکمل ہو گئیں۔ اب الحمدللہ ہماری 20 صورتیں بھی مکمل ہو گئی، یہ چارٹ وارٹ بھی سارے مکمل ہو گئے، صفات بھی سب آ گئیں۔ اب ایک چیز جو پچھلے دنوں بات آئی تھی سامنے، تھوڑا سا ہم جو کچھ سیکھ رہے ہیں اس کی مشق بھی تو ہو جائے۔ تو اس کی مشق کے لیے رائے مشورہ آپ لوگوں کا یہی آیا تھا کہ ہم پنج سورہ سے شروع کریں گے، پنج سورہ سے شروع کریں گے۔ تو یہ اس کے لیے ایک ہم نے یہ سلسلہ انشاءاللہ کل کی کلاس سے ہی شروع کر دیں گے، پنج سورہ ہم اپنا شروع کریں گے، اور یہ تجوید القرآن جو کچھ ہم نے یہاں سیکھا ہے یا سیکھ رہے ہیں، اس کی پریکٹس ہوگی، پریکٹس ہوگی۔ اچھا، خاص بات یہی ہے کہ جب آدمی طالب علم ہونا تو اس وقت کبھی بھی کوئی غلطی کرے گا، اس کی کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے، کوئی اس کو نہیں کچھ بھی کہے گا، اس لیے کہ وہ تو طالب علم ہے۔ تو ہم تو نیت یہ کریں گے کہ ہم طالب علم ہیں، ابھی بھی ہیں، اور قیامت تک، اپنی موت کے آنے تک ہم طالب علم ہی رہیں گے، تاکہ ہم سے جو خطا کوتاہی کمی کوئی بھی ہو، ہمیں کوئی یہ کبھی ہم کلیم نہ کریں، ہم کبھی کسی کے سامنے یہ دعویٰ نہ کریں او بھائی آپ ہم سے تجوید تو سیکھیں، آپ کو پتہ کیا ہے تجوید ہوتی کیا ہے، ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ نہیں، بہت بڑے دعوے ہیں یہ، بہت بڑے۔ ہمیں تو ٹوٹا پھوٹا جو کچھ بھی ہم نے سیکھ لیا ہے، ہم اس سے خود سیکھنا شروع کریں گے۔ کوئی ہمارے سے پوچھ لے گا، ہم اسے تھوڑا بہت سکھا دیں گے، جتنا ہمیں آتا ہے اتنا ہم دوسرے کو سکھا دیں گے، لیکن اپنی نیت ہمیشہ مرتے دم تک یہی رکھیں گے کہ ہاں ہم تو سیکھنے والے ہیں، ابھی بھی ہماری کمیاں ہیں۔ بہت سے آپ میں سے لوگ ایسے ہوں گے، ہمیں تو یہ کیونکہ مردوں میں تو بہت مثالیں ملی، مطلب آپ یہ سمجھیں کہ رمضان میں جب ہم کلاسیں کرتے ہیں تو رمضان میں یہ پورا رمضان جب ہوتی ہیں تو اچھے خاصے لوگ ہوتے ہیں، 100 کے قریب، 100-150 بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت جب ہم وہ کرتے ہیں کلاسیں، کتنے لوگ آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی ہم تو اپنے قرآن کے پڑھنے کو بالکل صحیح سمجھتے تھے کہ اس میں کوئی غلطی کوئی خامی ہم سے ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن جب یہاں آ کر کے انہوں نے سیکھا اور چیزوں کا پتہ چلا، جب انہیں پتہ چلا او ہو اس میں تو اتنی ساری چیزیں تھیں جو ہمارے علم میں ہی نہیں تھیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ یہی حال آپ لوگوں میں سے بھی کئی ہوں گے جو قرآن کی تلاوت سال ہر سال سے کر رہے ہوں گے، لیکن یہاں آ کے بہت ساری باتیں ایسی سیکھی ہوں گی جو شاید پہلے کبھی کان میں بھی نہیں پڑھی ہوں گی، کان میں آئی بھی نہیں ہوں گی کبھی۔ تو ہم تو ہر وقت سیکھنے والے ہوں گے، کیوں؟ ظاہر ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام۔ ایک عام کلام سیکھنا آدمی کے لیے مشکل ہے، عام کلام لوگوں کے لیے کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے اردو صحیح پوری آتی ہے، پوری مجھے انگلش پہ کمانڈ حاصل ہے، جی میں انگلش زبردست، پی ایچ ڈی بھی ہوگا نا وہ بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات ہم کبھی رکھیں ہی نہیں، اپنے ذہن سے یہ بخار اتار دیں کہ ہمیں کچھ آتا ہے، ہم تو طالب علم میں سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی پریکٹس انشاءاللہ شروع کریں گے۔
اب اس کے اندر یہ ہم 5 سورہ یہ لیں گے انشاءاللہ، یہ علمی کتاب گھر کا ہے، اور یہ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کو میسر آ جائے، یہ اردو بازار میں علمی کتاب گھر سے آسانی سے مل جائے گا. تو یہ 5 سورہ ہم نے پورا کا پورا اسکین کر کے موبائل پہ تو آپ کو سب کو ہم بھیج دیں گے تاکہ یہ آپ کے پاس ہو، اور اگر آپ لوگ یہاں بیٹھ کے دیکھنا چاہیں تو موبائلوں پہ بھی اپنے لوڈ کر لیں گے، ویسے تو اسکرین پہ آ ہی رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اور کوئی اگر ہارڈ کاپی چاہتا ہے تو وہ اپنا پھر منگا لیں یہاں سے. تو یہ 5 سورہ سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اس میں سورہ یاسین انشاءاللہ ہوگی، سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ ملک ہے، سورہ مزمل ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور صورتیں بھی ہیں. تو یہ پورا اسکین ہوا ہوا ہے، یہ ہم نے خود ہی کرا تھا. تو یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ویسے موبائلوں پہ تو مل ہی جائے گا، اور اس کو پڑھنا ہم شروع کریں گے. تھوڑا سا تعارف لے لیتے ہیں اس کا. فضائل ہے سورہ یاسین. پہلے ہمیں پتہ تو ہو نا، ہم یہ سورہ پڑھیں تو کیوں پڑھیں بھائی، ہمیں فائدہ تو بتاؤ. بغیر فائدے کے انسان چلتا ہی نہیں ہے، انسان چلتا ہی نہیں ہے. انسان کو جہاں فائدہ دکھتا ہے وہاں ہلتا ہے، ورنہ ہلتا ہی نہیں ہے. تو یہ ہمیں فائدے تو پتہ چلیں. فائدہ کیا ہے؟ حدیثوں کی روشنی میں ارشاد پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر چیز کا دل ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے. قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے. جو شخص بھی ایک بار سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے عوض 10 بار مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. جو شخص ایک دفعہ پڑھے گا اسے 10 دفعہ قرآن پاک مکمل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے، اگر ہم میں سے ہر ایک یہ ایک اپنا معمول بنا لے، دن کا کوئی وقت، بہتر تو فجر کے بعد کا ہے، باقی جس کو جو پسند ہو، ایک وقت مقرر کر لے، میں سورہ یاسین روزانہ پڑھوں گی، اس ٹائم پڑھوں گی، اور پڑھنا شروع کر دیں. جیسے جیسے پڑھتے چلے جائیں گے روزانہ 10 قرآن مجید، ایک نہیں 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہمارے کھاتے میں آ رہا ہے. مشکل سے 10 منٹ لگے گا پڑھنے میں، 10 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگتے. 10 منٹ میں اگر ہمیں 10 قرآن پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے، 1 منٹ میں 1 قرآن پڑھنے کا ثواب. کیا خیال ہے؟ کیسا حساب کتاب ہے؟ کیسا حساب کتاب ہے؟ تو ہم اس کی فضیلت جانیں گے تو عمل کریں گے نا. دل دماغ میں یہ یقین بیٹھ جائے گا، واقعی ملے گا، واقعی ملے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کیسے شک و شبے والی ہو سکتی ہے؟ تو یہ ملے گا، ملے گا. ہم اپنی عادت بنا لیں. پھر ایک اور حدیث میں، جو شخص سورہ یاسین کو خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیجئے دوسرا بڑا فائدہ مل گیا. وہ ایک ہی پڑھی ہم نے، وہاں 10 قرآن مل گئے، یہاں پچھلے گناہ معاف ہو گئے. پھر اگلی بات سنیں، سورہ یاسین کو قریب المرگ شخص کے پاس، یعنی جس کی نزا کی کیفیت ہو، انتقال کی سی کیفیت بن جائے، ایسے شخص کے سامنے پڑھا کرو. صبح کے وقت اس کی تلاوت کرنے والے کی تمام حاجات پوری ہوں گی. یہ جو پچھلی بات تھی نا، قریب المرگ کے پاس پڑھا کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کسی ایسے شخص کے پاس پڑھیں گے، اس کی روح نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے. پھر صبح کے وقت اس کی تلاوت کرنے والے کی تمام حاجات پوری ہوں گی. تو یہ بھی کوشش کر لیں. حالت نزا میں پڑھنے سے موت اور سکرات کی سختی آسان ہو جاتی ہے. یہ وہی ہے کہ جب نزا کی کیفیت ہے، جان نکلنے کے قریب ہے. مہمات کے لیے اس سورہ شریف کا پڑھنا ازحد مفید اور سود مند ہے. کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، کوئی کام پڑ گیا، کوئی چیز ہو گئی، اس کے لیے جب پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کو فائدہ دے گا. جو شخص کسی حاجت کے لیے ایک بار پڑھے، وہ حاجت روا ہو جاتی ہے، یعنی دور ہو جاتی ہے. اگر کسی چینی کے برتن پر لکھ کر عرق گلاب سے دھو کر بانجھ عورت کو پلاتے رہے تو وہ برابر ہو جاتی ہے، اور اولاد نرینہ جننے کی اس کی طرف صفت آ جاتی ہے. محتاج پڑے تو غنی ہو جائے. کسی مسحور پر پڑے، یعنی کسی پہ سحر جادو ہوا ہے تو جادو کا اثر اس سے دور ہو جائے. آسیب والے شخص پر پڑھ کر دم کریں تو آسیب چلا جائے. اگر کوئی شخص بنیت خلوص پڑھے، قطعی جنتی ہے، اور دین و دنیا کی تمام مشکلیں اس پر آسان ہو جاتی ہیں. ہر مہم اور ہر مطلب کے لیے اس کا پڑھنا مفید ہے. یعنی ہر، جسے کہیں جب قرآن کا دل کہہ دیا تو پھر جس مشکل، جس پریشانی کے لیے پڑھیں تب بھی یہ فائدہ دے گی. اگر کسی شخص کی جان اٹک جائے تو سورہ شریف
کو 3 بار پڑھ کر دم کریں، فوراً روح نکل جائے گی. اگر بیمار کو پڑھ کر پھونکیں تو صحت یاب ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک آدھ فضیلت اور ہے، جیسے یہ ہے کہ اگر کبھی خدا نہ خواستہ گھر میں ہم نے کھانے کا انتظام کیا مہمانوں کا کہ اندازہ تھا جی 50 لوگ آئیں گے اور وہاں آ گئے جی 80 لوگ، تو ہم پریشان ہونا شروع نہ ہو جائیں، بلکہ سورہ یاسین پڑھنے کے لیے ایک بچے کو بٹھا دیں یا کوئی ایک کو فرد کو بٹھا دیں. سورہ یاسین پڑھیں گے، وہی کھانا اتنا بابرکت ہو جائے گا کہ انشاءاللہ وہ تمام کو پورا ہو جائے گا، بلکہ بچ بھی جائے گا. اب فضائل سورہ رحمان. ارشاد پاک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر شے کی زینت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں عروس القرآن ہے، یہ دلہن ہے، قرآن کی دلہن ہے. ہر شے کی زینت ہوتی ہے. قرآن مجید کی زینت سورہ رحمان ہے. ایک اور حدیث میں ہے سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ حدید کا پڑھنے والا آسمان اور زمین کے رہنے والوں میں جنت الفردوس کا رہنے والا کہہ کر پکارا جاتا ہے. یعنی جنت کے رہنے والوں میں اس کو آسمانوں پہ شمار کر دیا جاتا ہے. وہاں فرشتے ایک دوسرے سے تعارف کراتے، بھائی فلانا شخص ہے، یہ سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ حدید پڑھنے والا ہے یا والی ہے، تو یہ جنت الفردوس کا رہنے والا ہے. بس اب انشاءاللہ مرنے کی دیر ہے، یہ جنت الفردوس کا مستحق ٹھہرایا جائے گا. حدیث پاک میں جو شخص سورہ رحمان پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ رحمان تلاوت فرمائی تو صحابہ نے اسے انتہائی ادب اور خاموشی کے ساتھ سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنات نے جب یہ سورہ سنی تو آیت فبأي آلاء ربكما تكذبان، جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہے اس کے جواب میں یہ کہا، ہم تیری کسی نعمت کی ناقدری اور ناشکری نہیں کرتے. فضائل سورہ واقعہ. ارشاد پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سورہ واقعہ غنا کی صورت ہے، اس کو پڑھو، اپنی اولاد کو سکھاؤ. جو کوئی ہر شب اسے پڑھے گا کبھی فاقہ کشی کی نوبت نہیں آئے گی. آج اس کی طرف سے ہر گھر میں پریشانی ہے، ہر گھر میں پریشانی ہے. ہم میں سے کسی نے اپنے گھر میں نہ اپنا معمول بنایا، نہ اپنے گھر والوں کا، نہ بچوں کا، نہ اپنے گھر والوں کا نہ بچوں کا. اگر ان کو یہ معمول بنا دیتے کہ سورہ واقعہ روزانہ رات میں پڑھ لیا کرو، مغرب کے بعد پڑھو تب بھی فائدہ، رات میں پڑھو جب بھی فائدہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص ہر رات اسے پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا. آپ رضی اللہ عنہ اپنی لڑکیوں کو ہر رات اس سورہ کے پڑھنے کا حکم دیتے تھے. حضرت عائشہ سے بھی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے فرمایا کرتے تھے، تم سورہ واقعہ پڑھنے سے ملول نہ ہوا کرو، یعنی تمہیں مشکل نہ ہوا کرے. عورتوں کو خاص طور پہ یہ ہدایت تھی کہ سورہ واقعہ روز رات کو پڑھا کرو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے، ان کی نصیحت ہے. اب ہم اگر اس کو لیں گے انشاءاللہ ہماری زندگی میں بڑا بدلاؤ آ جائے گا. چوتھا حصہ ہمارا مسائل کا تھا، یہ الحمدللہ یہ بھی مکمل ہو گیا. پھر یہ ہمارا 5واں حصہ ہے قرآن کی باتیں. اس کے اندر ایک آدھ دو چیزیں ہیں، بس انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں. آج اصل میں تھوڑی سی تاخیر یوں ہو گئی آنے میں کہ ہمارے صاحبزادے بیرون شہر جا رہے تھے، تو وہ ان کی 4 بجے کی روانگی تھی، تو گھر سے بس انہیں جانا تھا 3 بجے، 3:15 بجے، تو ذرا سا ان کے ساتھ وقت لگ گیا، اس لیے ذرا سی تاخیر ہو گئی. تو انشاءاللہ آئندہ نہیں ہوگی. اچھا، ایمان کی کیفیت اور آنے والے حالات، یہ بڑا اہم موضوع ہے، بڑا اہم موضوع ہے. یہ ایمان کی کیفیت اور آنے والے حالات، اس عنوان سے ہی ہمیں تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک ایمان کی دعوت نہیں دی تھی، جب تک ایمان کی دعوت نہیں دی تھی، وہ کفار جن کے درمیان وہ پلے بڑے تھے، وہ انہیں صادق اور امین کہا کرتے تھے. وہ کہتے تھے اس سے سچا شخص کوئی نہیں ہے مکے میں، اور اس سے زیادہ امانت دار کوئی شخص نہیں ہے. کفار اس کی گواہی دیتے تھے. کفار ایمان کی جب ان کی دعوت شروع ہوئی ہے تو ان پہ بھی وہ حالات آئے. ہم میں سے اکثروں کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کس طرح پتھروں سے مارا گیا، کس طرح جو ہے انہیں لہو لہان کر دیا گیا، کس طرح انہیں مکے میں رہنے کے لیے وہ گھاٹی کے اندر قید کر دیا گیا، 3 سال تک محاصرہ کر دیا گیا، کس طرح جو ہے طائف میں پتھر پڑے، کس طرح انہیں جو ہے مکے سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا، کیسے ان کی بیٹیوں کو شہید کر دیا گیا، ان کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوا دی گئیں، ان پہ کیسے حالات آئے نا، کیسے حالات آئے. تو یہ ایمان کی کیفیت ہے. جب یہ آئے گی اندر میں، ہمارے ایمان کی کیفیت صلاحیت کرے گی،
تو ہمارے پہ لامحالہ اوپر سے حالات آئیں گے، حالات آئیں گے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن ہمیں یہ چیز بتا رہا ہے. ابھی آیت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تھے، بلال کیا تمہیں جب یہ اتنی ایمان لانے پہ تکلیفیں دی جاتی ہیں اور اس طرح تمہیں مارا جاتا ہے کوڑوں سے اور تپتی بھی ریت پہ لٹا دیتے ہیں، سینے پہ چٹان ایک چھوٹی سی پتھر کی رکھ دیتے ہیں کہ ہل بھی نہ سکو، تو تمہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے، تمہارے منہ سے پھر بھی احد احد ایک ہے اللہ ایک ہے، یہی نکلتا رہتا ہے. تمہیں پریشانی نہیں ہوتی. کیا خوبصورت جواب دیا انہوں نے کہا ایک دو روپے کا 2 ٹکے کا مٹکا خریدنے کے لیے جاؤ تو اس کو دیکھتے ہیں کہ جی پکی مٹی کا ہے کہ کچی مٹی کا ہے، تھوڑا سا ٹھوکتے ہیں، تھوڑا سا اس کو چیک کرتے ہیں بھائی مضبوطی ہے بھی کہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میرے ایمان کی کیفیت کو دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں گے، پرکھیں گے، ہاں بھائی مضبوط ہے یا کمزور سا ہے. ہلکا سا ایک دھکا آیا کسی چیز کا، ہلکا سا ایک ہمارا جو ہے وہ معاشرے کا دھکا آیا، ہم ہل گئے. ہلکا سا ہماری برادری کا ایک دھکا آیا، ہم ہل گئے. ہلکا سا ایک دھکا آیا ہمارے گھر والوں کا، ہم ہل گئے. اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اور ہمیں اس میں ثابت قدم رہنا ہوتا ہے. اچھا ثابت قدم رہنے کے لیے ہمیں مدد بھی کہاں سے ملے گی؟ وہ بھی اللہ سے لیں گے. تو پہلے یہ چیز کہ یہ آزمایا جاتا ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے. یہ دیکھیں یہ آیت سبھی کو معلوم ہے، سبھی نے پڑھی ہے، سبھی کو بہت دفعہ سنی ہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم البتہ ضرور تمہیں آزمائیں گے. بِشَيْءٍ ہر چیز سے، من الخوف دشمن کے خوف سے. دشمن کے خوف آئے گا تمہارے اوپر، جو تمہارے مخالفین ہیں ان کا تم پہ خوف طاری ہوگا، ہم تمہیں آزمائیں گے. والجوع اور کس چیز سے آزمائیں گے؟ بھوک پیاس سے. جو کہتے ہیں بھوک پیاس سے ہم آزمائیں گے، تم پہ یہ حال بھی آئے گا. وَنَقْسِمْ اور نقصان تمہارا ہوتا ہوا دکھے گا. کن چیزوں میں؟ من الاموال تمہارے مال میں تمہیں نقصان ہوتا ہوا دکھے گا. والانفس اور تمہیں اپنی جان میں نقصان ہوتا ہوا دکھے گا. والثمرات اور تمہیں اپنے پھلوں میں، جو تمہیں مختلف قسم کے پھل دیے گئے ہیں ان میں تمہیں کمی ہوتی بھی نظر آئے گی. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ آزمایا جائے گا، ضرور آزمایا جائے گا، ہر چیز سے آزمایا جائے گا. تمہیں ڈر ہوگا دشمن کا، تمہیں بھوک پیاس آئے گی، تمہارا نقصان ہوگا مال میں، جان میں اور پھلوں میں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ اور بشارت دے دیں صبر کرنے والوں کو، خوشخبری سنا دیں صبر کرنے والوں کو، جو ان حالات میں صبر کر لے گا، جیسے حضرت بلال نے کیا تھا، جیسے حضرت خباب نے کیا تھا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، جو بھی اس پہ صبر، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، جو بھی صبر کر لے گا اس کے لیے کیا ہے قرآن کا فیصلہ؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور خوشخبری سنا دو کس کو؟ جو صبر کرنے والے ہیں. اچھا کون ہیں یہ لوگ؟ الذین یہ وہ لوگ ہیں اذا اصابتہم جب پہنچتی ہے مصیبت کوئی بھی ان کو. الذین اذا اصابتہم مصیبہ وہ لوگ ہیں جب پہنچتی ہے ان کو کوئی بھی مصیبت یعنی کوئی تکلیف. قالو کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ کہتے کیا ہیں؟ انا للہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں. ہم پہ کوئی بھی حال آ جائے گا، ہم پہ کوئی بھی پریشانی تکلیف آ جائے گی، ہم ہیں کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے ہیں. یوں کہا جائے بس ہم تو دیوانے ہیں اللہ کے، ہم تو اللہ کے دیوانے ہیں. وَإِنَّا اور بے شک ہم
الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. لو کہانی مکمل ہو گئی. ہم پہ حالات آئے، ہم پہ پریشانی آئی، ہمیں آزمایا گیا. اللہ کہہ رہے آزمائے جاؤ گے، چیک کیے جاؤ گے، ٹیسٹ کیے جاؤ گے. جب ٹیسٹ کر دی، صحابہ کو نہیں کیا، صحابہ کو نہیں کیا، تو یہ کیا جائے گا، کیا جائے گا، کسی بھی طریقے سے کیا جائے گا. اس پہ صبر کریں گے، صبر کریں گے. اور ساتھ ساتھ کیا ہوگا، ان لوگوں پہ جو مصیبت آئی ہوگی اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے اِنَّا لِلَّهِ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. سنا ہوگا عام طور پہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم یہی پڑھتے ہیں نا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. معنی بھی ہمارے ذہن میں ہو تو کتنا لطف آ جائے گا. بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. ایک لوٹ گیا ہمارا بھی نمبر لگنے والا ہے. بس ایک چلا گیا. جب کسی کے انتقال میں ہم یہ پڑھتے ہیں مسنون ہے، تو بس جب یہ ہم پڑھیں ساتھ میں ذہن میں رکھیں بھائی ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. کتنا دماغ میں یہ بار بار ریفریش ہوتا رہے گا، اپنا سبق ریفریش ہوتا رہے گا. اولئک علیہم صلوات، اولئک علیہم صلوات، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر نوازشیں، جن کے اوپر برکتیں، من ربہم ورحمہ، جن کے اوپر آئیں گی نوازشیں اور برکتیں ان کے رب کی طرف سے، اور ان کے اوپر رحمت ہوگی اللہ رب العزت کی. وَأُولَئِكَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں. انہی کو کامیابی مل گئی، یہی کامیاب ہو گئے. سورہ بقرہ کی آیتیں قرآن میں ہر ایک کو تقریباً سبھی نے پڑھی ہوئی ہیں اور سبھی کو پتہ ہوگا. ہم تھوڑا سا معنوں سے بھی سیکھ جائیں اس کو. اب اس کے اردو معنی بھی دیکھ لیتے ہیں. اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان سے، پھلوں کی کمی سے. ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں. یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. انگلش میں بھی ترجمہ دیا ہوا ہے، جن کو انگلش میں سمجھنا ہے وہ انگلش میں دیکھ لیجئے گا. اب یہ مسئلہ جو کھڑا ہوا ہے نا، دنیا کی محبت ہمیں کیوں ہے اور موت کا خوف کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، صرف ایک ہے. وہ کیا؟ وہ دیکھیں، یہ ہم حج اور عمرے کا سفر ہوتا ہے نا، مرنے اور موت کا خوف ہمیں ہے. معاف کیجیے، دنیا کی محبت ہمیں ہے اور مرنے کا ہمیں خوف ہے. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے بھائی مرنے کی بات مت کرو، بھائی کوئی بھی بات کرو مرنے کی نہ کرو. اور دنیا میں رہنے کے لیے ہر ایک تیار ہے، جتنے دن بھی رہ لیں. اگر جو 80 سال کا ہے نا وہ بھی کہہ رہا ہے میں چلتا رہوں، میں ابھی مرنے کی بات نہ کرو. تو یہ کیوں ہے ایسا؟ دنیا کی محبت ہے ہمیں، موت کا خوف نہیں ہے، موت کا خوف ہے، مرنے سے ڈرتے ہیں. تو کیوں ہے یہ؟ اس کی وجہ یہ کہ ہماری پریپریشن نہیں ہوئی ہوئی ہے، تیاریاں نہیں ہوئی ہوئی. اگر کوئی شخص حج یا عمرے کا سفر کر رہا ہوتا ہے، کیا خیال ہے سفر پہلے شروع کرتا ہے یا وہاں کے انتظامات کی تیاری یہاں سے رہتے ہوئے پہلے کرتا ہے؟ یہاں سے رہتے ہوئے پہلے کرتا ہے نا. بھائی میں یہاں رہتے رہتے پہلے انتظام کر لوں. بھائی مجھے 15 دن کا ٹور ہوگا، میں کن ہوٹلوں میں ٹھہروں گا، میرے ٹرانسپورٹ کا کیا انتظام ہوگا، میری زیارتوں کا کیا ہوگا، میرے کھانے پینے کا کیا ہوگا. یہ سارے انتظام جب تک نہ کرے کوئی سفر شروع نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا. یہی وجہ ہے ہماری بھی، ہماری یہی وجہ ہے. بھائی ہم نے اپنے مرنے کی تیاری ہی نہیں کی ہے تو سفر کیسے شروع کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے؟ کوئی ہمیں یہاں سے ابھی یہیں ہم بیٹھے ہیں، ہمیں یہیں سے کوئی کہے آئیے جی اٹھیے چلیے ہمارے ساتھ ایئرپورٹ پہ، وہاں جہاز کھڑا ہوا ہے آپ کو عمرے پہ لے جا رہے ہیں، اور وہاں جا کے ہم ایئرپورٹ سے آپ کو نکال کے چھوڑ دیں گے، پھر ہم نے عمرہ خود کرتے رہنا. اب نہ ہمارے پاس کوئی کرنسی ہے، نہ ہمارے پاس کوئی انتظام ہے، نہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے. کیا خیال ہے کتنی گھبراہٹ ہوگی، کتنی گھبراہٹ ہوگی. تو یہی گھبراہٹ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے تیاریاں ہی نہیں کی ہوئی، تیاریاں ہی نہیں کی ہوئی. دوسری چیز، شادی بیاہ ہوتی ہے تو اس کی تیاری کیا خیال ہے؟ ہال میں کیا جس دن شادی ہوتی ہے بس اسی دن چلے جاتے ہیں؟
یا اس کی 1 مہینے 2 مہینے سے تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں. اور بچیوں وغیرہ کی شادی کے لیے تو لوگ سال ہر سال سے جو ہے جوڑ رہے ہوتے ہیں چیزیں کہ بھائی یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں. تو پھر وہ شادیاں اچھے انداز میں ہوتی ہیں، پھر وہ اچھے انداز میں ہوتی ہیں. تو ہم ہر چیز کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. نہیں کر رہے تیاری تو اس پہ کر ہی نہیں رہے جس سفر پہ ہمیں جانا ہے، جس کے لیے ہم بالکل ہم تیار ہیں. ہر وقت ہمیں تیار رہنا چاہیے. کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا، حضرت عبادت کرنے کا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ سب سے بہترین عمر میں، پوری عمر میں سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ انہوں نے کہا مرنے سے 1 دن پہلے والا. جس دن موت آئے گی اس سے 1 دن پہلے تم نے اگر اللہ کی رضا کے سارے کام کر لیے تمہارا بیڑا پار ہے. پچھلے کو کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی نہیں پوچھے گا. آخری دن تمہارا زبردست ہونا چاہیے. تو وہ کہنے لگے حضرت یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں کیا معلوم کہ ہمارا یہ آج آخری دن ہے. انہوں نے کہا بس اپنا ہر دن یہی سوچ کے گزارو کہ یہ شاید میرا آخری ہے. ہر دن یہی سوچ کے گزارو میں آج اللہ کو راضی کروں، کیا پتہ کل ہی میری موت ہے. بس یہ اس نہج پہ سوچنے شروع ہو گئے، خود بخود سارے کام آسان ہو جائیں گے، سب آسان ہو جائیں گے. ایک آخری بات کر کے بس ختم کر رہا ہوں. کرائے کا ایک مکان ہوتا ہے نا کسی کا، کوئی زندگی بھر 20 سال سے کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے. اللہ نے ان کو جو ہے نواز دیا اور ان کے پاس اتنا جمع پونجی ہو گئی کہ انہوں نے کہا بھائی میں اپنا ذاتی مکان لوں گا. ٹھیک ہے جی، لے لیا. اب وہ ذاتی مکان لے کے بن رہا ہے، 6 مہینے بعد تیار ہوگا. 6 مہینے بعد کرائے کے مکان میں جو 20 سال سے تھا وہ اپنی ساری ضرورتیں اس مکان کے اندر پوری کر رہا تھا. لیکن اب اسے پتہ چل گیا نہیں بھائی یہ مکان چھوڑ کے مجھے جانا ہے، 6 مہینے بعد ہی جانا ہے بھلے، لیکن یہ ان 6 مہینوں کے اندر کیا خیال ہے اس مکان میں کوئی بھی کام کروائے گا کہ بھائی پہلے اس کے رنگ و روغن کروا لوں میں. کیا ضرورت ہے، اب یہاں سے تو جانا ہی ہے، یہاں جانا ہے وہاں رنگ کرائیں گے. اچھا بھائی یہاں ایسا کرے AC ویسی لگوا، کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی یہاں سے تو جانا ہی ہے، جہاں پرماننٹ مکان میں رہنا ہے وہاں کے AC لگوانا چاہیے نا. جا کر فریج لے لیتے ہیں، بیڈ لے لیتے ہیں، فرنیچر، قالین، اچھا جی کچن کے سامان. بھائی کیا ضرورت ہے، یہاں سے تو جا ہی رہے ہیں. کیا بات چیت ہوگی میاں بیوی کی آپس میں، کیا ضرورت ہے فضول یہاں خرچ کرنے کی. اب تو جا ہی رہے ہیں، تھوڑے دن جیسے تیسے گزارا کرتے ہیں، بس یہاں سے 6 مہینے میں اپنے گھر جائیں گے، آرام سے رہیں گے وہاں پہ، اپنے گھر جائیں گے. یہی ہوگی نا سوچ ہر ایک کی، اور ہوتی بھی یہی ہے. ہر ایک کی یہی سوچ ہے. ہماری دنیا اور آخرت کے مقابلے میں یہ سوچ کیوں نہیں بن رہی؟ ہمیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی اتنی سیدھی سی بات؟ اور بھائی چند دن میں ہی جانا ہے، یہاں سے چلے جائیں گے اور جہاں جانا ہے وہاں سے کہیں نہیں جانا. نہ کوئی نکالے گا، نہ وہاں سے کوئی اور کہیں کسی اور جگہ شفٹنگ ہونی ہے، نہ کوئی اس کی کوئی انتہا ہے، نہ وہ ختم ہوگا. اینڈ لیس. یہ جو ذاتی مکان ہوں گے نا یہ تو شاید کبھی آدمی کی موت سے چھوٹ ہی جائے گا کہ جی وہ چھوڑ کے جانا پڑے گا. وہاں تو وہ اینڈ لیس ہے، لمٹ لیس ہے، ہر چیز کی کوئی انتہائی نہیں ہے. اور اس مکان میں جانے کی تیاریاں ہی کوئی نہیں کر رہا ہے. حالانکہ کنفرم ہے ہر مسلمان کا جنت میں مکان کنفرم ہے، الا ماشاء اللہ، اللہ نہ کرے کہ مرتد ہو جائے. ورنہ مسلمان موت ہے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے، جنت میں جانا ہی جانا ہے. تو کیا خیال ہے ہم اس جنت کے مکان کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ کیا رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم تو دنیا میں ہی لگے ہوئے. او بھائی چھوڑ کے چلے جائیں گے، ابھی جانا ہے، ابھی بالکل ریسنٹ قریبی وقت ہے، بس جانے والے چھوڑ دیں گے. اتنا تیاریاں، اتنی محنت کر رہے ہیں صبح سے رات تک صرف اس یہاں کے اپنے رہن سہن اور اپنی آسائشوں کے پیچھے، اور جہاں جانا ہے اس کی کوئی تیاری نہیں کر رہا. بس یہ ایک فکر ہے تھوڑی سی آپ کے ذہنوں میں دے رہا ہوں. سوچئے گا اس کے اوپر، سوچئے گا. انشاءاللہ زندگی بدلنے کے لیے یہ باتیں ہوتی ہیں. بس ذرا سا سوچیں، وقت لگائیں، اس پہ وقت دیں، غور کیا کریں. یہ چند کام ہیں ہم بار بار آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کوشش کریں کہ ان کو ہم اپنے روزمرہ کے معمولات میں لے لیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.